اسلام حضرت آصف رضا صاحب نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں پیش کیا، بڑے ہی اعتماد اور ادب احترام کے سانچے میں ڈھل کر آپ سبھی حضرات سماعت کر رہے تھے۔ بہت مشہور و معروف قصیدہ ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہداء کربلا۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، جس وقت ہمارے آصف رضا بھائی نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، مجھے یاد آ رہا تھا کہ علامہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو پہلے ان کا ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیا، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اب تک تم نے غزل لکھا، نظم لکھی اور عشق معاشقہ سے متعلق تم نے ایک سے ایک شاعری کی، اونچا سے اونچا کلام لکھا، تمہارا نام روشن ہوا، مگر اس وقت جب کہ تم شدید بیمار ہو، کیا اچھا ہوگا کہ سچے دل سے تم مصطفیٰ کی نعت شریف کو لکھو اور اس کی برکت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے تمہیں شفا دلوائیں گے، تم کو صحت و تندرستی عطا ہوگی۔ یہ بات علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے دل کی گہرائی سے طلب کر کے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہی کلام لکھا، جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ برکتیں حاصل کرنے کے لیے، شفا پانے کے لیے ان کا یہ کلام پڑھا کرتے ہیں، جن کو چادر والا کلام کہا جاتا ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین۔ یہ کلام تو میں آصف بھائی کو مشورہ دوں گا کہ آپ کی آواز میں درد بھی ہے اور اثر بھی ہے، کسک بھی ہے، آپ سچے دل سے اہتمام کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف لکھیے اور پڑھیے، یہ سوچ کر کہ جس طرح علامہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نعتیہ کلام لکھنے کی برکت سے سرکار نے خواب کی حالت میں چادر اڑا دی انعام کے طور پر، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ نعت رسول کی برکت سے سرکار کا اتنا بڑا کرم ہو گیا ہے کہ میں بالکل صحت مند ہو گیا ہوں، اور خواب کے عالم میں جو سرکار نے انعام کے طور پر چادر اڑائی تھی، بیداری کے عالم میں بھی آپ کے جسم مبارک سے وہ چادر پائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ جب باہر نکلے تو اور دوسرے بزرگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ وہ کلام ذرا سنائیے جو سرکار نے خواب کے عالم میں پسند فرمایا اور انعام کے طور پر آپ کو چادر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اسے دیکھنے کے بعد ہم کو ایک خراب بات بھی یاد آئی کہ ہندوستان میں جو ابھی تعزیہ ہے، جس کو لے کر کے ہم لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، شراب پی کر کے لاٹھی بھالا لے کر کے دوڑتے ہیں، یہ بھی ہندوستان کے ایک مغل بادشاہ نے اپنے ایران کی شیعہ مسلک کی ماننے والی شریک حیات کے ڈر سے یا اس کے خوشامد میں اس کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے یہ تعزیہ کی رسم ہندوستان کے لوگوں پہ تھوپی تھی۔ غالباً اس بادشاہ کا نام تیمور لنگ۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے آصف رضا بھائی تعزیہ داری کے خلاف شہداء کربلا کے ذکر کے جلسے کی تائید اور حمایت فرما رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ان کو صحت اور تندرستی عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ آئیے حضرات، اب ہم آپ کی خدمت عالیہ میں بس 4 مصرع پیش کرنا چاہتے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پورا مجمع بلند آواز سے پڑھ لیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، پہلے کے زمانے میں جب ہم لوگ اپنے مدرسے میں پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، آج چونکہ یہاں بھی جامعہ اسلامیہ امانیہ لوام ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، اب تو رٹانے کا زمانہ آ گیا۔ مولوی صاحب کے پاس جائیے تو جلدی سے یاد کر کے سنا دیجئے، یار اب دل دے سن لے، مت ڈر چپ رہا، سچ کا سچ سن، اب جا کر آگے نہ ہوگا، یہ دے وہ دے۔ پہلے خط کے دعوت کا زمانہ تھا، سیدنا امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں بھی کوفہ سے خط آتا تھا، چٹھی آتی تھی بار بار۔ ابھی تو میرے حسین کے کسی چاہنے والے نے لکھا ہے کہ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا۔ پہلے ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اپنے گھر سے چٹھی لکھا کرتے تھے، اس وقت آداب ہوتا تھا، القاب ہوتا تھا، تہذیب ہوتی تھی، شائستگی اور شیفتگی ہوتی تھی۔ گھر پہ لکھتے تھے محترم المقام معلی الخاب امیم الاکرام جناب والد گرامی و والدہ مکرمہ السلام علیکم، بندہ بخیریت تمام رہ کر آپ بزرگوں کی خیریت بات کیا، ایک مطلوب ہے جو احوال ضروری کی کہ میری پڑھائی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، امتحان کا وقت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جی پہلے چٹھی کا زمانہ تھا، مگر اب تو ایس ایم ایس اور میسیجنگ کا زمانہ ہے، اب تو ویڈیو کالنگ کا زمانہ ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ پہلے کسی بھی میلاد شریف کی محفل میں ایک شاعر صاحب سلام پڑھتے تھے، ایک بار سلام پڑھ کے چپ ہوتے تھے، پورا مجمع پڑھتا تھا، یا نبی سلام علیکہ، یہ طرز تھا۔ اب نیا طرز سب نکلا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ عقیدت سے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے یا نبی کی بارگاہ میں بے ادبی گستاخی کر رہا ہے۔ ہم تو شاعروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جو پرانا طرز ہے، جو پرانا لہجہ ہے، اسی کو پکڑیے تاکہ آپ بھی پڑھیے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم بھی پڑھے۔ ایسے ترنم کو نہ اپنائیے کہ آپ بھی خالی پڑھیے، سب لوگ چپ چاپ کھڑا رہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ابھی یہ 1 محرم کو میں ایک جگہ گیا نیپال میں، مہوتری ضلع میں، کسی محرم شریف کے جلسے میں، تو ایک شاعر صاحب نعت خواں صاحب آئے، اب وہ مخرج تک صحیح نہیں تھا، تلفظ تک صحیح نہیں تھا، وہ پڑھ رہے تھے سلوا دکھانا سلوا دکھانا، اناؤنسر والے مائک پہ ہم نے ان کی اصلاح کیا کہ مدرسہ میں کبھی پڑھا نہیں، کسی استاد نے کبھی تمہارا مخرج درست نہیں کیا، کیا تمہارا تلفظ اتنا غلط ہے، سلوا کیوں بولتا ہے، سلوا کیوں نہیں بولتا؟ اس نے کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ ہم کو جو انعام مل رہا ہے تو آپ کو ظلم ہو رہا ہے، بعض لوگوں کا تلفظ خراب ہی ہوتا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ سبحان اللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں تلفظ کی اور مخرج کی ادائیگی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں زو ہے، نہ اس میں ضاد ہے، نہ اس میں خے ہے، نہ اس میں بڑی شین ہے۔ اگر یہ سبحان اللہ آپ پڑھتے ہیں تو کوئی شکایت والی بات نہیں، ایسا نہیں کہ پڑوس کا کوئی آدمی آپ کی آواز سنے گا تو محلے میں جا کے آپ کی شکایت کرے گا۔ جو حضرات ادب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مل کر کے بلند آواز سے ایک بار پڑھ لیجیے سبحان اللہ۔ حضرات یہ شہدائے کربلا کا جلسہ ہے، ایک بار آقا حسین کو اور آقا حسن کو اور علی مشکل کشا
چچا کو آواز دے لیجئے، نہ ہو گستاخیاں کوئی کہ یہ دل تھر تھرا اٹھے، ستارے کانپ جائیں، ماہ کامل تھر تھرا اٹھے، خدا کا نام تو ہر حال میں اپنی زبان پر ہے، علی کا نام جو لے لو وہ مشکل تھر تھرا اٹھے۔ ایک بار بلند آواز سے بولیے یا علی، کون دشمن کی نلی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسین۔ میں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہر مشرقین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں اب آپ تمامی حضرات کی خدمت عالیہ میں آج کے خاص مہمان سناگر شاعر اسلام مداح خیر الکلام جناب محترم چراغ کلکتوی کو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ جناب محترم چراغ کلکتوی دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے افق شعر و ادب پر نعتیہ شاعری کے آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے ہیں۔ ہر طرف انہی کا چرچا، ہر طرف انہی کا تذکرہ، بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے اجلاس میں اپنے پاکیزہ ترین لہجے کے بدولت، اپنے خوبصورت اور معیاری انقلاب آفری شاعری کے بدولت یہ مقبول عام ہو رہے ہیں۔ میں جناب محترم چراغ کلکتوی کے لیے یہ 4 مصرع پیش کرتا ہوں کہ چرچا تیری آواز کا سارے نگر میں ہے، شہرت تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے، تو آ گیا تو قدم میں ایک جان آ گئی، اے چراغ تیرا شمار بھی اہل ہنر میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت جب قلم بے نقاب ہوتا ہے، ہر سخن لاجواب ہوتا ہے، جس کو آقا میرے قبول کریں بس وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً اس وقت کیف و سرور و نور کے ماحول میں آپ سبھی حضرات عقیدت و احترام کے سانچے میں ڈھل کر شہدائے کربلا کا ذکر سماعت کر رہے ہیں، جس سے آپ کی مشام جاں، مشام ایمان معطر، معنبر، منور، مشکبار، فیضیاب، شاداب، شادکام اور بامراد ہو رہی ہے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی کل عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر امام حسین چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کے حضور سیدنا امام علی مقام اور ان کے 72 جانثاران کے نام قرآن خوانی اور اجتماعی فاتحہ و دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر عصر کی نماز کے بعد فوراً یہی قرآن خوانی اور دعا میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جن حضرات کو شیرینی، تبرک، مٹھائی، نذرانہ، نذر و نیاز چندہ دینا ہو، وہ حضرات بھی اپنا جانی مالی تعاون امام حسین چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ کے ذمہ داران کے حوالے کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اب تک لوام میں امام حسین کمیٹی کے نام سے چند زندہ دل، غیرت مند اور باشعور افراد گھر گھر ہاتھ پھیلا کر 5 روزہ 10 روزہ پروگرام کرتے تھے، اب اپنی تحریک کو فاسٹ ہٹ دینے کے لیے، اپنے کوششوں کو اور بھی منظم کرنے کے لیے یہ لوگ باضابطہ رجسٹرار کے یہاں کاغذات سبمٹ کر کے اور جو سنویدھان کے تحت آئین ہے، اصول ہے، اس کو فالو کر کے اب یہ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے۔
آج کمیٹی کے ذمہ دار اور سرپرست جناب صوفی عبدالسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بلاک اور ضلع لیول پر ہم نے اپنا یہ رجسٹریشن لیا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد پٹنہ سیکریٹریٹ سے بھی ہم ایک رجسٹریشن لیں گے تاکہ یہ ہمارا امام حسین چیریٹیبل ٹرسٹ صرف ضلع میں نہیں، صرف بلاک میں نہیں، صرف گاؤں میں نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی ویلڈ ہو اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم دینی برکتوں کا دائرہ وسیع کر سکیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے پڑھے لکھے باشعور حساس اور غیرت مند افراد یہاں پر موجود ہیں، لائق مبارکباد اور قابل ستائش ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، دو دھارا میں جنگ چھڑی ہے، آر پار کی لڑائی ہے۔ کچھ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کو داغدار کر رہے ہیں اور امام حسین کے بے وفاؤں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور یہی نازک حالات میں خراب حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہداء کربلا کے حضور عقیدت و نیاز مندی کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور اسلامی شریعت کی روشنی میں مذہب مہذب اور دین متین کا پیغام، شریعت کی باتیں سننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سید عالم اور ان کے محبوبین شہداء مکرمین کا ذکر سماعت کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ صرف کرتے ہیں۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، اور باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہم زندہ، ہماری قوم زندہ، ہماری ملت زندہ، ہماری جماعت زندہ، ہمارا مسلک زندہ، میرا دوست زندہ، میرا خواجہ زندہ، میرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زندہ، میرا حسین زندہ، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تقریب نبی کا نام زندہ۔ سبحان اللہ، بہت ابھی شاعر اسلام حضرت چراغ کلکتوی فلسطین کی یاد دلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جلد فلسطین کو اور مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ ایک فلسطین کیا ہے؟ ایک فلسطین کیا ہے؟ ایران کو دیکھ لیجئے، لبنان کو دیکھ لیجئے، سیریا کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، ترکی کو دیکھ لیجئے، ہر طرف بے چینی، بے قراری، اضمحلال اس طرح پایا جا رہا ہے۔ خود ہمارے دیش میں سانس لینا مشکل ہے۔ ابھی وقف کے قانون کے خلاف ہم لوگ لڑ ہی رہے تھے، آواز اٹھا ہی رہے تھے کہ پھر ایک نیا منی NRC آ گیا۔ نوٹ بندی سے بھی خراب، ووٹ بندی کا یہ شگوفہ لے کر کے لوگ چلے آئے ہیں۔ فرقہ پرستوں کا راج ہے، مگر ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے، ہمارے احساس کو جو ہے کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سبھی ایک رہیں گے، نیک رہیں گے، جب میرے علماء آواز دیں گے، جب ہماری تنظیمیں ہمیں پکاریں گی، جب ہماری مسجدوں سے، ہمارے مدرسوں سے ہم کو پکارا جائے گا، تو ہم اپنے دین و شریعت کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، مسجد، مدرسہ، عیدگاہ، درگاہ، قبرستان اور اپنے حق ادھیکار کی حفاظت کے لیے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے میدان عمل میں اترے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ساری آفتیں دور ہوں گی، ساری بلائیں دور ہوں گی۔ یہ فیصلہ کر لیجئے، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے، مگر ممکن نہیں کہ غیرت ایمان چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ،
بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر۔ دونوں ہاتھ اپنے ماں باپ کے نام پر، امام حسن حسین کے نام پر، بی بی فاطمہ اور علی کے نام پر، دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر حسینی تیور کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، قوت مسلمانی اور جوش ایمانی کے ساتھ ایک ایک مرد بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا کانفرنس۔ اب ایک سی صلاحیت، با استعداد اور با عمل، با وزن خطیب، جن کو آپ بہت زیادہ مانتے چاہتے ہیں۔ لوام کی سرزمین جو ہے، وجہ چاہے جو بھی ہو، یہ اردو داں حضرات کی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین علماء کا احترام کرنے والے اور دین و شریعت سے تعلق اور لگاؤ رکھنے والوں کا علاقہ ہے۔ ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ امانیہ لوام جو فضیلت تک کی ڈگری عطا کرتا ہے، اس مدرسے کا بھی کہیں نہ کہیں وجود آپ تمامی حضرات کے لیے قابل مبارکباد اور لائق ستائش ہے۔ آپ سبھی حضرات اچھے خطیب کو پسند کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 20-25 برسوں سے میرا یہاں آنا جانا ہے۔ ایک سے ایک ہاتھ پاؤں پھینکنے والے، چلانے والے، دلی، بھوپال، کہاں کی بات کرنے والے، قینچی کی طرح زبان چلانے والے خطبہ یہاں آئے، لیکن آپ نے انہی خطبہ کو موقع دیا، بار بار انہی کو اہمیت دی، انہی کو سراہا، جن کے گفتگو میں وزن ہے، اثر ہے، جن کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ یقیناً آپ کے چہیتے اور محبوب ترین خطیبوں میں سے حضرت علامہ عارف اقبال صاحب قبلہ مدھوبنی، وہ بھی ایک شہر یار خطابت اور بادشاہ تحریر و تقریر کی حیثیت سے منبر شریف سے تشریف رکھتے ہیں۔ یقیناً جب بھی ان کی گفتگو سنی جائے، لگتا ہے کہ کوئی نئی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے، ہمارے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پورے ہندوستان میں اپنے متھلانچل دربھنگا مدھوبنی کا یہ نام روشن کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بیچ کے ہم سبوں کے چہیتے خطیب علامہ مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ بس 4 مصروں کے ساتھ میں حضرت کی خدمت میں یہ مائک پیش کرنے کی جسارت کر لوں گا کہ شمع جلا کے دل میرا سرشار کیجئے، ہم سب کو عشق دین کا بیمار کیجئے، آ جائے جس کے وجد میں یہ سارے سامعین، یوں ذکر شاہ احمد مختار کیجئے۔ 4 مصرع اور علامہ عارف اقبال کے لیے کہ یہ محفل کے قلب و جگر آ رہے ہیں، لٹانے کو لال و گوہر آ رہے ہیں، سنائیں گے ذکر شہنشاہ کونین، غلام شاہ بہروبر آ رہے ہیں۔